اور وہ باہر کا دشمن ہے، خارجی ہے، وہ ہے ابلیس اور اس کے لشکر۔ وہ بھی ہر لمحہ انسان کو ایسے ایسے جال میں پھنسا کے وہ جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ، اور اس نے ابتدائی آخری میں اللہ کے سامنے چیلنج کر دیا تھا، لا تقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ میں تیری مخلوق کے لیے میں سیدھے رستے میں رکاوٹ بن کے بیٹھ جاؤں گا، لا تقعدن لهم صراطك المستقیم، تیرے سیدھے رستے پر ان کو آنے والے۔ اور کبھی کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی میں ان کے سامنے سے آؤں گا، کبھی میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، لیکن میں ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا۔ اب یہ تگڑا اتنا ہے، یعنی دشمن اتنا ہے کہ اس نے اللہ کے کو چیلنج کیا، اور تگڑا اتنا ہے، اللہ نے اس کو مہلت دی، تگڑا اتنا ہے کہ انسان کے نظر بھی نہیں آتا اور انسان کے اندر گھس جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جس طرح انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان انسان کے جسم میں گھس کے جہاں ہوا چلی جاتی ہے وہاں شور ہوتا ہے، تو اسی طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ اندازہ نہ کریں کہ نظر بھی نہیں آتا، اندر بھی گھس جاتا ہے، دل میں جا کے وسوسے ڈالتا ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے، جہنم سے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کو جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرنے دیتا، جو جنت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کو جنت کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اس قدر یہ خوفناک دشمن ہے۔ ان دونوں دشمنوں کے درمیان میں گھرا ہوا انسان ساری نبوتیں آنے کے باوجود اور ساری ہدایت اللہ کی طرف سے آنے کے باوجود یہ پھر غفلت کا شکار ہو جاتا اور اپنے اپنے ایمان کی سطح کے مطابق یہ ہر دور میں ہر لمحے اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، لائن اپ ہو رہا ہوتا ہے، ایک امتحان چل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ پوری زندگی امتحان ہے، ہر لمحہ امتحان ہے۔ امتحان یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والوں میں سے ہے یا شیطان والوں میں سے ہے۔ دو ہی تو فرق ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ کوئی تیسری فوج نہیں، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے، یہ گروہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ مسل کی گروہ